انفسکم، تم اپنے آپ کو نیک نہ کہو، لہذا اپنے آپ کو نیک کہنا، خود ستائی کرنا یہ اچھی بات نہیں ہے، شریعت میں یہ پسندیدہ عادت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک خاتون آئی تو آپ نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہنے لگی میرا نام برہ ہے۔ فرمایا نہیں، آج کے بعد تمہارا نام زینب ہے۔ برہ کا مطلب ہے نیک، تو اس طرح کا نام رکھنا بھی شریعت نے پسند نہیں کیا جس میں بندے کی اپنی نیکی کا اظہار ہوتا اور خود کو نیک کہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ یہاں جو نفس کا ذکر آیا ہے، مفسرین کرام نے قرآن پاک کے مطالعہ سے جو بات اخذ کی ہے وہ یہ ہے کہ 3 قسم کے نفس ہیں: نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ جس پر برائی غالب ہے، اور نفس لوامہ جو درمیانہ ہے، اور نفس مطمئنہ نیکی والا۔ تو اگر یہ جو نفسوں کی 3 قسمیں ہیں ان کو سامنے رکھا جائے اس ترتیب کے لحاظ سے، تو پھر یہ قول امرأۃ العزیز کا قرار دینا زیادہ درست معلوم ہوتا ہے۔ بات یہ چل رہی تھی گزشتہ پارے سے، کل جو حصہ آپ نے سنا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جیل میں بادشاہ کا کارندہ آیا اور اس نے آ کے کہا جی آپ کو جیل سے رخصت دے دی گئی ہے، آپ آزاد ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے فرمایا نہیں، پہلے ان عورتوں کے معاملے کی تحقیق ہونی چاہیے۔ یا ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف ہے، فرمایا مجھے حضرت یوسف علیہ السلام کے صبر پہ بڑا تعجب آتا ہے، اگر اس جگہ پہ میں ہوتا، مجھے کہا جاتا کہ آپ کے لیے جیل سے رہائی کا حکم ہے تو میں فوراً باہر آ جاتا، لیکن یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک اس معاملے کی تحقیق نہ کر لی جائے۔ تو خیر جناب یوسف علیہ السلام جیل سے نکلے تحقیق کے بعد، تو بادشاہ نے کہا کہ یہ تو بہت کام کا آدمی ہے، اسے تو امور مملکت میں شامل کرنا چاہیے۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے خود ہی فرمایا کہ اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے آپ وزیر خزانہ، وزیر خوراک بنا دیں۔ تو اہل علم نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی عہدے کی صحیح صلاحیت رکھتا ہو تو اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر سکتا ہے، خاص طور پہ جب اس میں 2 صفتیں ہوں جو اگلے الفاظ میں آئی ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا انی حفیظ علیم، میں حفاظت کرنے والا بھی ہوں اور علم رکھنے والا بھی ہوں۔ تو سرکاری عہدہ ذمہ داری اسے دی جائے جو سرکاری اثاثوں اور اموال کی حفاظت کرنے والا ہو اور اس شعبے اور نظام کا علم رکھنے والا ہو، اس کو جاننے والا ہو۔ لہذا حضرت یوسف علیہ السلام کو وزیر خزانہ اور خوراک بنا دیا گیا۔ تو جیسے انہوں نے پہلے تعبیر بتائی تھی کہ 7 سال بڑی خوشحالی آئے گی اور فصلیں بھرپور ہوگی، پھر بعد کے 7 سال خشک سالی قحط ہوگا، اسی بات کو سامنے رکھ کے جناب یوسف علیہ السلام نے خزانے کو جمع کیا، اور لوگ دنیا کے مختلف کناروں سے آپ سے غلہ لینے کے لیے آتے تھے۔ جب اس بات کی شہرت پھیلی کہ مصر میں جو وزیر خوراک و خزانہ ہے اس نے بہت سا مال جمع کر رکھا ہے، پھر جناب یوسف علیہ السلام وزیر خزانہ سے سربراہ مملکت بن گئے، تو ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے کنعان کے علاقے سے آپ کے بھائی بھی غلہ لینے کے لیے آ گئے۔ یہاں قرآن کہتا ہے
کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے انہیں پہچان لیا اور انہیں پتہ نہیں چلا۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ کہا جی کنعان سے آئے ہیں۔ کتنے بھائی ہو؟ بتایا تو کہا کہ جو 2 بھائی اور ہیں ان کو ساتھ کیوں نہیں لائے؟ کہا ایک بنیامین ہے اس کو والد صاحب آنے نہیں دیتے، اور ایک یوسف ہے جو بچپن میں گم ہو گیا تھا۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں۔ تو جناب یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، فرمایا دیکھو میں کس قدر زیادہ غلہ دیتا ہوں، اگلی دفعہ جب آؤ تو جو بھائی تمہارے والد صاحب کے پاس ہے اس کو بھی لے کے آنا، ورنہ تمہیں غلہ نہیں ملے گا۔ کہا جی ہم والد صاحب سے بات کریں گے۔ والد صاحب سے بات کی، جب اگلی دفعہ غلہ لینے کے لیے روانہ ہونے لگے تو والد محترم نے فرمایا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کے ساتھ بھی یوسف والا معاملہ نہ ہو جائے۔ کہنے لگے نہیں نہیں ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ عزیز مصر کے پاس پہنچے، جناب یوسف علیہ السلام جو اب عزیز مصر ہو گئے تھے، انہوں نے اپنے بھائی کو سارا ماجرا بتا دیا، حضرت بنیامین کو، اور واپسی پر جناب بنیامین کے سامان میں ایک شاہی پیالہ رکھ دیا۔ جب وہ قافلہ واپس روانہ ہوا تو سپاہیوں نے پیچھے سے آواز دی، او قافلے والو تم نے ہمارا پیالہ تو نہیں چوری کیا؟ مڑ کے دیکھنے لگے، کہنے لگے نہیں نہیں ہم چور نہیں ہیں، ہم اچھے لوگ ہیں۔ سپاہی کہنے لگے کہ اگر تمہارے سامان سے وہ پیالہ نکل آیا تو پھر سزا کیا ہے، تم خود ہی بتا دو، ہم نہیں بتاتے۔ انہوں نے کہا سزا یہ ہے کہ جس کے سامان سے نکلا اسے پکڑ لیا جائے۔ لہذا پہلے انہوں نے دوسروں کے سامان اور تھیلے کھولے، پھر آخر میں جناب بنیامین کا تھیلا کھولا تو اس سے وہ پیالہ نکل آیا۔ انہوں نے بڑی محنت سماجت کی کہ اس کو چھوڑ دیا جائے، اس کی جگہ پر ہم میں سے کسی اور کو رکھ لیا جائے۔ فرمایا نہیں نہیں تم نے خود ہی کہا تھا کہ جس کے سامان سے نکلے اسے پکڑا جائے، تو ہم ایک بندے کی جگہ پہ دوسرے کو پکڑے یہ زیادتی ہے، ہم ایسے نہیں کر سکتے۔ لہذا بڑا بھائی بھی ٹھہر گیا، کہنے لگا کہ میں والد صاحب سے بات کر کے آیا تھا کہ اس کو واپس لانا ہے، اب میں جا کے کیا ان کے سامنے عذر رکھوں گا، لہذا میں نہیں جا رہا، تم چلے جاؤ۔ باقی کے بھائی چلے گئے، حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہنچے تو فرمایا میرے لیے یہ غمزدہ خبر ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ اللہ میرے تینوں بیٹوں کو میرے ساتھ ملانے والا ہے۔ کہنے لگے آپ تو جی ہمیشہ یوسف کا ذکر کرتے رہتے ہیں، اتنی لمبی عمر گزر گئی، حصہ گزر گیا، بعد نے اس کو اس فراق اور جدائی کے دور کو 40 سال کا عرصہ لکھا ہے، بعد نے کم و بیش لکھا ہے۔ تو فرمایا میں تمہیں تو کچھ نہیں کہتا، میں اپنے دکھ اور غم کا اظہار پروردگار کے حضور کرتا ہوں۔ ادھر جناب یوسف علیہ السلام نے فیصلہ فرما لیا کہ میں اپنے والد صاحب کو بلاتا ہوں، اور ادھر سے جناب یعقوب نے فرمایا کہ تم دوبارہ جاؤ یوسف اور اس کے بھائی کو ڈھونڈو۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا بھیجا ہوا فرشتہ جس کی صفت جو ہے وہ بشارت دینا ہے، اس لیے اسے بشیر کہا گیا، وہ جناب یوسف علیہ السلام کی قمیض لے کے نکلا اور حضرت یعقوب علیہ السلام پر انہوں نے اس کو ڈالا، ان کی بنائی درست ہو گئی جو کثرت بکا سے ختم ہو گئی تھی۔ تو اہل علم کے اپنے اپنے انداز کے استدلال ہیں کہ جب یہ بشارت والا چلا تھا تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا کہ مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے۔ لہذا انبیاء کے ادراک اور احساسات گہرے ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ عطیہ خداوندی ہی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جس کو جو چاہے عطا کرے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اس قمیض کی بشارت کے بعد اپنے اہل خانہ کو لے کر مصر پہنچے، تو مصر میں یہ دن بڑا خوشی کا دن سمجھا گیا کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کے اہل خانہ ان کے ساتھ اکٹھے ہوئے، شاندار اور والہانہ استقبال کیا گیا۔ جناب یوسف علیہ السلام تخت پر تھے کہ سجدے کی وہ تعبیر بھی پوری ہو گئی،
اور حضرت یوسف علیہ السلام نے عرض کر دیا اے میرے والد محترم، یہ وہ تعبیر آج خواب کی پوری ہو گئی، انہوں نے سجدہ کیا ہے جو میں نے خواب دیکھا تھا۔ پھر والد صاحب کو اور والدہ کو بھی تخت پہ بٹھایا۔ اب مورخین کی دو آراء ہیں، ایک ہے کہ ان کی والدہ ساتھ تھی اور ایک ہے کہ ان کی والدہ پہلے فوت ہو گئی تھی اور ان کی خالہ تھی جن کے ساتھ بعد میں حضرت یعقوب علیہ السلام نے نکاح کیا تھا۔ حضرت یوسف کی اپنی والدہ والا قول زیادہ معتبر سمجھا گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ اختتام کی طرف بڑھتا ہے، لیکن اس کے اختتام سے پہلے ایک دو باتیں ملحوظ رہیں۔ ایک بات یہ ہے کہ یہ واقعہ یہاں پہ 7-8 ورقوں میں آیا ہے اور صفحات اس سے ڈبل کر لیں، 14 15 16 یا کم و بیش صفحات ہیں۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ بیان کیا وہ سب برحق ہے، اور کچھ باتیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بیان فرمائی وہ بھی برحق ہے۔ ان کی ضخامت یا ان کی احادیث مبارکہ کی تعداد کچھ زیادہ نہیں ہے، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قصہ اور واقعہ جس قدر یہاں ذکر کیا گیا ہے اسی قدر یا جو کچھ حدیث میں ہے اسی قدر بیان کرنا چاہیے۔ بعض لوگوں نے اسے بڑھا دیا ہے اور 500 سے لے کے 1000 سے زائد صفحات تک کتابیں لکھی گئی ہیں۔ مولوی عبدالستار نے قصص المحسنین لکھی شعروں میں، اور قصہ یوسف زلیخا کے نام سے کئی کتابیں لکھی گئیں۔ تو یہاں جو قابل ذکر بات ہے وہ یہ ہے کہ اس قصے کو ایک عشقیہ کہانی سمجھ لیا گیا جو کہ قطعاً درست نہیں ہے، اس لیے کہ یہاں شان پیغمبرانہ ملحوظ رکھنی چاہیے۔ کسی نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں سب سے زیادہ معزز کون ہے؟ فرمایا یوسف۔ پوچھا کیوں؟ فرمایا خود نبی، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، یوسف بن یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ تو جس کی جد اور پشت انبیاء پر مشتمل ہے اس کے بارے میں ایک کہانی گھڑ لینا یہ قطعاً درست نہیں ہے۔ پیغمبرانہ شان کو ملحوظ رکھنا چاہیے، اور پھر دنیا میں جو عشقیہ کہانی اور قصے مشہور ہوئے اس کو اسی طرح لوگوں نے بیان کر دیا، حالانکہ یہ وہ معاملہ نہیں تھا، اور یہاں عشق کا معاملہ بالکل یک طرفہ تھا، دو طرفہ نہیں تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو شان پیغمبرانہ ہے اسے ملحوظ رکھا گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ قرآن پاک کسی بھی شخصیت کی زندگی کے پہلوؤں کو شخصی لحاظ سے بیان نہیں کرتا کہ اس کی شخصیت سامنے رہے، بلکہ قرآن پاک کا مقصود یہ ہوتا ہے کہ عبرت اور نصیحت کے پہلو سامنے آئیں اور بعد کے لوگ اسے اپنے لیے نمونہ بنائیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے واقعات کسی انداز میں بیان فرمائے کہ کس طرح انسانی زندگی پر اونچ نیچ آتی ہے، اور تصور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ جسے کنویں میں پھینک دیا گیا اور مصر کے بازاروں میں بیچا گیا وہ نکلے گا کنویں سے اور فروخت ہونے کے باوجود وہ بادشاہ بن جائے گا مصر کا، اور دنیا اس کے پاس چل کے آئے گی، یہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں تک یوسف علیہ السلام کے واقعہ کے اختتام پر بہت قابل ذکر ان کی دعا ہے، رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تأویل الاحادیث فاطر السماوات والارض۔ دعا فرمائی۔ اس دعا کے ترجمے کے بجائے خطیبانہ انداز میں کسی نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے گزارش کی، اے میرے پروردگار، دو چیزیں میں نے مانگی نہیں تھی تو نے دے دی، اب دو چیزیں میں مانگتا ہوں وہ بھی عطا کر۔ دو چیزیں تو نے بن مانگے دے دی، میں نے بادشاہی مانگی نہیں تھی تو نے دے دی، اور میں نے مانگا نہیں تھا تو نے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کر دیا۔ اب میں دو چیزیں مانگتا ہوں اللہ وہ بھی دے دے، توفانی مسلمان، مجھے موت آئے اسلام کی حالت میں آئے، والحقنی بالصالحین،
اور مجھے کل نیک لوگوں کا ساتھ نصیب فرما دے۔ اب یہ دعا حضرت یوسف علیہ السلام کی بڑی جامع ہے، اور یہاں قابل ذکر بات یہ ہے کہ دنیا کے اعتبار سے سب سے بڑا عہدہ بادشاہ بننا ہے، اور دین کے اعتبار سے سب سے بڑا منصب اللہ کا نبی اور رسول بننا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس ہستی میں دونوں منصب جمع کر دیے، لیکن دین و دنیا کے جتنے بھی بڑے مناصب کو انسان حاصل کر لے، اس کے لیے بڑی قسمت اور نصیب کی بات ہے کہ اس کی موت اسلام پہ آ جائے، اور وہ بھی اس بات کا طلبگار ہے کہ اسے روزے قیامت نیکوں کا ساتھ ملے۔ جب اتنی بڑی ہستی کی دعا ہمارے سامنے آتی ہے تو رمضان شریف کے مہینے میں اپنی دعاؤں میں یہ دعا بھی ہم شامل کریں۔ جب اللہ کے اتنے جلیل و قدر نبی جو بادشاہ بھی تھے اس بات کے طلبگار ہوئے کہ جو دو چیزیں انہوں نے مانگی ہیں، تو ہم عام لوگوں کی کیا حیثیت ہے؟ ہمیں بھی یہ دو چیزیں اپنے رب سے مانگنی چاہیے اور اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں عطا فرمائے۔ اس کے بعد سورۃ الرعد مدنی سورت ہے۔ رعد کا معنی کڑک اور گرج، جو بادلوں کے ساتھ بارش کے موسم میں سنائی دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا اس سورۃ مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ شروع میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، اور اسی نے زمین پھیلائی، اس نے پہاڑ بنائے، اس نے نہریں بنائی، اس نے پھل پیدا کیے، اور طرح طرح کے پھلوں میں سے انگور اور انار اور دیگر کا ذکر کیا۔ فرمایا ان کے رنگ جدا جدا، ان کے ذائقے جدا جدا، لیکن پانی ایک ہی ہے۔ یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر فرمایا انسان کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے، انسان کی تخلیق۔ اور پھر فرمایا کہ قدرت الہیہ کے نمونوں میں سے یہ بات بھی شامل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر ایک کے بارے میں جانتا ہے کہ وہ کس طرح کا پیدا ہونے والا ہے، کیسے زندگی گزارے گا، اور کیا کیا معاملات اس کے ساتھ گزریں گے، اللہ جانتا ہے۔ پھر فرمایا کہ زمین و آسمان کی ہر چیز اللہ کو سجدہ کرتی ہے، اور ان کے سائے بھی سجدہ کرتے ہیں۔ یہاں سے مخلوقات کے سائے جو ہیں ان کا ثبوت ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ بھی آیت مبارکہ ہے، پھر آگے 14ویں پارے میں آیت مبارکہ آتی ہے، اور پھر مسند امام احمد بن حنبل میں ایک حدیث شریف ہے جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کا بھی ذکر ہے۔ تو رات جو ہے قرآن نے کہا اللہ کی تشبیہ بیان کرتا ہے، یا تو یہ کڑک اور گرج ہے، یا کڑک اور گرج پر مقرر فرشتے کا نام رعد ہے۔ دونوں اقوال مفسرین کے ہاں ذکر کیے گئے ہیں۔ سورۃ الرعد کے بعد آج کے بیان میں آخری سورت ہے سورۃ ابراہیم۔ یہ مکی سورت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پر پہلے اللہ تعالیٰ نے امر رسالت کی تاکید فرمائی ہے، اور فرمایا کہ پہلے رسولوں کو بھی جھٹلایا گیا، اور رسولوں نے اپنی اقوام کو واعظ کیا کہ کیا تم اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، اور پھر رسول یہ کہتے تھے کہ تم ہمارے بشر ہونے پر رسالت میں شک کرتے ہو، ہم تو اللہ کا پیغام پہنچائیں گے۔ لیکن منکرین کہنے لگے کہ یا تو تم ہمارے دین میں لوٹ آؤ یا ہم تمہیں اپنے علاقوں سے نکال دیں۔ تو اس طرح کے واقعات اور انبیاء کے ساتھ جو رویہ اقوام نے رکھا، اس کے تذکرے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینا مقصود ہے، اور آپ کے سامنے ایسے اشارات رکھنے سے یہ بھی مقصود ہے کہ آپ کے سامنے یہ بات آ جائے کہ ہو سکتا ہے مجھے بھی اپنے علاقے سے نکلنا پڑے۔ اور پھر ایسے ہی ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس سورۃ مبارکہ میں شیطان کے بارے میں ذکر کیا کہ جہنم میں شیطان لوگوں سے مخاطب ہوگا اور کہے گا لوگوں اللہ نے تم سے وعدے کیے اور میں نے بھی کیے، اللہ نے جو وعدے کیے سچے کیے، میں نے جو کیے جھوٹے کیے۔
آج مجھے ملامت نہ کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو۔ کیوں؟ میرا تم پہ کوئی زور نہ تھا، بس یہ کہ میں نے تمہیں آواز دی، تم میرے پیچھے لگ گئے۔ تو جس شیطان کے پیچھے لگ کے لوگ گمراہ ہیں، غلط کام کر رہے ہیں، وہ روز قیامت ان سے پیچھے ہٹ جائے گا اور ان سے اپنی جان چھڑائے گا، کہے گا کہ میرا تمہارا تعلق ہی کوئی۔ پھر اللہ نے یہاں کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی مثال بیان فرمائی۔ کلمہ طیبہ پکیدہ کلمہ ہے، جس کی مثال بیان فرمائی کہ جیسے درخت ہے کہ جس کی جڑیں زمین میں مضبوط ہیں اور شاخیں اس کی آسمان تک جا رہی ہیں۔ یہ کلمہ جو اسلام کا کلمہ ہے وہ مراد ہے، اور قرآن فرماتا ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ۔ اللہ کلمہ طیبہ کے ساتھ ایمان والوں کو دنیا میں بھی ثابت رکھے گا، آخرت میں بھی ثابت رکھے گا۔ اس بارے میں احادیث ہے، مفسرین نے نقل فرمائی ہے کہ آخرت سے مراد قبر ہے، کہ جب بندہ مومن قبر میں جائے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو اس کلمہ پڑھنے کی توفیق دیں گے، اور اس کلمہ کی وجہ سے اللہ اسے سوالوں کے جواب میں پکا رکھے گا۔ یہ کلمہ طیبہ کی برکت ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام پہ یہ صورت ہے، تو ان کے واقعات مبارکہ میں سے یہاں جو حصہ آیا ہے وہ صرف اس قدر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ جو بیوی آئی تھی نا بعد میں ہاجرہ، اس کو اولاد دے دی، جو پہلے سے تھی سارہ، اس کی اولاد نہیں ہوئی، لہذا بیویوں کی باہم رنجش رہنے لگی۔ تو اللہ نے فرمایا ابراہیم ہاجرہ اور اس کے بیٹے کو مکے چھوڑ گیا، فلسطین سے چلے مکہ پہنچے، تو یہاں پہ اللہ کا گھر ہوتا تھا، اس وقت نہیں تھا۔ اللہ نے بتایا کہ یہاں پہ میرا گھر ہوتا تھا، اس کا نشان موجود ہے، وہ طوفان نوح میں مٹ گیا تھا۔ یہاں پہ اپنی بیوی اور بچے کو ٹھہرا کے آپ واپس جائیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہیں ٹھہرا کے واپس نکلے، صفا پہاڑی کے پیچھے اس طرح کھڑے ہوئے کہ وہ اپنی بیوی اور بچے کو دیکھ رہے تھے، جبکہ وہ دونوں ان کو نہیں دیکھ رہے تھے۔ وہاں کھڑے ہو کے چند دعائیں فرمائی، اللہ نے ان دعاؤں کا یہاں پہ ذکر فرمایا۔ ایک دعا یہ فرمائی کہ اللہ اس شہر کو امن والا بنا دے، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی عبادت سے بچا لے۔ اللہ تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں، اللہ تیرے پر زمین و آسمان میں کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تیری تعریف ہے کہ تو نے بڑھاپے میں مجھے اسماعیل اور اسحاق عطا کیا، اور اللہ مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا بنا دے۔ اللہ میں نے اپنی اولاد کو تیرے گھر کے پاس ٹھہرایا ہے تاکہ یہ نمازی بن جائیں، اور اللہ دنیا کے لوگوں کے دل بھی اس شہر کی طرف پھیر دے اور یہاں کے رہنے والوں کو پھلوں کا رزق دے دے۔ اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا قبول فرمائی۔ دنیا جانتی ہے آج بھی مکہ اور اس کے ارد گرد سینکڑوں میلوں تک پتھر اور ریت ہے، کوئی چیز اگنے والی نہیں، نہ فصلیں ہو سکتی ہیں نہ درخت ہے، لیکن دنیا کے تازہ اور عمدہ پھل وہاں دستیاب ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی برکت ہے، بلکہ یوں کہنا بھی زیادہ مناسب ہے کہ دنیا میں جو عمدہ پھل جس علاقے میں اگتے ہیں، پیدا ہوتے ہیں، وہاں کے رہنے والوں کو بعد میں ملتے ہیں، مکہ شریف میں پہلے پہنچے۔ ایسا اللہ نے نظام بنایا ہوا ہے، اور ہمارے پیارے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ یا اللہ، حضرت ابراہیم نے مکہ کے لیے دعا کی ہے، میں مدینہ کے لیے دعا کرتا ہوں۔ اب مدینہ کے ارد گرد بھی زمین ایسی ہی ہے، چند مقامات پہ کھجوروں کے درخت ہیں، اور وہ بالکل معمولی مقدار میں وہاں سے کھجوریں پیدا ہوتی ہیں۔ اب دنیا سے لوگ روز جاتے ہیں، وہاں سے کھجوریں لا رہے ہیں۔ وہ کھجوریں وہاں پیدا نہیں ہوتی، دنیا کے مختلف ملکوں سے وہاں جاتی ہیں اور وہاں سے لوگ لے کے آتے ہیں۔
تو اللہ تعالیٰ کے پاک انبیاء کی دعاؤں کی برکت ہے کہ وہاں پھل وافر اور آسانی سے اور سستے دستیاب۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں کے بیان کے ساتھ ہی سورہ ابراہیم کی تکمیل ہوئی اور اس پارے کی تکمیل ہوئی۔ کل انشاءاللہ العزیز سورہ الحجر اور 14ویں پارے سے مضامین کا بیان شروع ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی پاک کتاب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔